خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ اسرائیل داؤد کے گھر میں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 11واں باب 29ویں سے 32ویں اور پھر 12ویں باب کی 19ویں آیت۔ اور انہی دنوں میں یاربعام یروشلم سے باہر گیا تو اسے راہ میں شیلونی احیا نبی ملا جو ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا، اور وہ دونوں بیابان میں اکیلے تھے۔ تو احیا نے نئی چادر جو اس پر تھی پکڑی اور اسے پھاڑ کر 12 ٹکڑے کیے، اور یاربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس طرح فرماتا ہے، دیکھ میں نے سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت پھاڑ ڈالی اور تجھے 10 قبیلے عطا کیے، مگر میرے بندے داؤد اور شہر یروشلم کی خاطر جسے میں نے اسرائیل کے تمام قبائل میں سے چن لیا، ایک قبیلہ اس کے لیے ہوگا۔ سو اسرائیل نے داؤد کے گھر کے خلاف بغاوت کی جو آج تک ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 81، اس کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ تیرے ہاں دوسرا معبود نہ ہوگا، تو کسی اجنبی معبود کی پرستش نہ کرے گا۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا، لیکن میری امت نے میری نہ سنی اور اسرائیل نے میری اطاعت نہ کی، اس لیے میں نے انہیں ان کی سخت دلی کے حوالے کیا، وہ اپنی ہی مشورتوں پر چلیں۔ کاش میری امت میری سنتی اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، تو میں فوراً ان کے دشمنوں کو مغلوب کرتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا 7واں باب 31ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ اور وہ پھر سور کے علاقے سے نکل کر سیدون کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکا پولس کے علاقے کے وسط میں آیا، اور لوگوں نے ایک بہرے ہقلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ وہ اسے ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے آہ بھری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا۔ اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گیرا کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ انہیں منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے۔ اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا، اس نے سب کچھ اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔